السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کشتی رات کے اندھیرے میں دریا میں بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ اچانک اس دریا میں طوفان آ گیا جس سے وہ کشتی پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس کے تمام مسافر ڈوب کر مر گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت ایک تختے کے سہارے بہتی ہوئی جا رہی تھی جس کی مدت حمل بھی پوری ہو چکی تھی۔ اچانک اس خطرناک جگہ میں اس سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ چنانچہ فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہ عورت لڑھک کر پٹرے سے سمندر میں گر جاتی ہے۔ ملک الموت اس بچہ کو دیکھ کر رونے لگتا ہے کہ ہے اب اس ننھے سے بچے کی حفاظت کون کرے گا، اس بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کون کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے مخلوق کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اس طرح حفاظت کرتے ہیں جسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ بچہ تختے کے سہارے بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صبح سویرے ایک دھوبی اور دھوبن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ اسے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ وہ بچہ جب بڑا ہو کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کھانا لانے اور لے جانے لگتا ہے، ایک مرتبہ وہ کھانا لے کر اپنے ابا کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو اچانک ایک پڑیا گری ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ اس نے اسے اٹھانے کا ارادہ کیا تو اچانک گھوڑ سوار آ کر اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھا لیتے ہیں اور اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس میں نہایت عمدہ قسم کا سرما رہا۔ چنانچہ اس گھوڑ سوار نے اسے آزمانے کے لیے اس بچے کی آنکھ میں لگا دیتے، وہ بچہ شور مچانے لگتا ہے کہ ہے اس نے تو میری آنکھ کو۔ یہ شور سن کر وہ گھوڑ سوار تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اسے دفینے ہی دفینے، خزانے ہی خزانے نظر آنے لگتے۔ وہ ابا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے اتنا خزانہ نکالو، یہاں سے اتنا خزانہ نکالو، وہاں سے اتنا خزانہ نکالو۔ الغرض ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑے مالدار ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی زبان ہمیشہ خدا تعالیٰ کے شکر تر رہتی، اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانا، لیکن افسوس وہ اپنے مال و دولت کے نشے میں آ کر خدائی دعوت کرتا۔ چنانچہ اس زمانے کے بڑے بڑے عالم اور نیک لوگوں نے اسے سمجھایا اور آخرت کی فکر دلائی اور عبادت کی طرف توجہ دی، تو اس نے کہا کہ مجھے عبادت سے کیا ملے گا؟ لوگوں نے کہا جنت،
کہ جنت کی کیا کیا خوبیاں ہیں، تو لوگوں نے جنت کی خوبیاں بھی بیان کر دی۔ تو اس نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں جس کی طرح میں خود بنوا سکتا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اپنے حکومت کے 100 تجربہ کار آدمیوں اور افسروں کو بلایا اور کہا کہ میرے خزانے کی چابیاں لو اور میرے لیے ایک عالیشان جنت بناؤ۔ چنانچہ 12 سال کی مدت میں 120 کلومیٹر لمبائی اور 120 کلومیٹر چوڑائی میں ایک ایسا عالیشان محل تیار کیا گیا، ایک ایسا عالیشان جنت تیار کیا گیا جن میں سے 100 محل ایسے تھے جن کی زیب و زیبائش کی خاطر، جن کی خوبصورتی اور دلکشی کے لیے پوری دنیا کے خزانے خالی کر دیے گئے تھے۔ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، نہ آج تک اس طرح کا محل بنا ہے اور نہ قیامت تک بنے، جس کا نام اس نے فردوس ارم رکھا۔ چنانچہ جنت بن کر تیار ہو گئی۔ اس بادشاہ نے اعلان کروایا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں میرے ساتھ ہر چھوٹا بڑا جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے۔ رنگے نشاط بزمے تو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ اس دن وہ ایک سب سے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بنوائی ہوئی جنت کی طرف خرامہ ٹہلتے ہوئے دریا کی موجوں کی طرح چل رہے تھے، اور مارے گھمنڈ اور تکبر میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ جیسے صاحب عزت و طاقت والے کو دوسروں کے آگے جھکاتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ جیسے صاحب عزت کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ آئے اور آج ہماری خدائی و شان بے نیازی کو دیکھے۔ وہ اسی مارے خوشی میں اور گھمنڈ میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اچانک وہ مارے اسی خوشی کے عالم میں مست تھا کہ اچانک ایک خستہ حال بوڑھا فقیر اس کی للکار کو سن کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر شداد اپنی بنوائی ہوئی جنت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ادھر وہ بوڑھا بھی اس کے آگے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ او بے ادب، تیرے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے؟ تیرے اندر اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو مجھ سے پہلے میری بنوائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا نام سن کر ہر جاندار کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جس کا نام سن کر ہر جاندار کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے آج تک نہ جانے
کتنے لوگوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کیا اور آج تیری تمناؤں کا خون کروں گا۔ اے بادشاہ سن لے، میں ملک الموت ہوں۔ چنانچہ وہ یہ بات سنتے ہی گھوڑے سے نیچے گر جاتا۔ ادھر وہ زمین پر گرتا ہے اور ادھر آسمان میں کڑکدار آواز پیدا ہوتی ہے، جس سے جنت کی سیر کرنے والی تمام مخلوق ہمیشہ کے لیے وہی موت کی نیند سو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیو، دولت آنے کے بعد خدا تعالیٰ کو اور دنیا میں آنے کے بعد موت کو نہیں بھولنی چاہیے، اس لیے کہ موت کب کس حال میں آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ ایک آدمی شادی کی تیاریاں کر رہا ہے اور موت اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی۔ ایک آدمی بازار میں قیمتی لباس اور جوڑے خرید رہا ہے اور اس کے کفن کا بھی کپڑا بازار میں آ چکا ہے۔ ایک آدمی رہنے کے لیے اپنی زمین میں بنیادیں کھدوا رہا ہوتا ہے اور اس کے قبر کھدنے کا بھی وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک آدمی رات میں بستر پر لیٹے ہوئے کل کی پلاننگ کی تیاریاں کر رہا ہے، جب وہ آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دولت آ جانے کے بعد ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرے اور اس کے شکر کو بجا لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔